سر مجھے بتائیے گا کہ اب جو پنجاب میں الیکشن ہو چکے ہیں، وزیر اعلیٰ پرویز الہی آ چکے ہیں، کل عمران خان بھی لاہور جا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں پنجاب کے بعد اب وفاق کی باری ہے؟ بالکل ایسی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے جو پنجاب میں انہوں نے ہمارے پروگرام ریورس کیے ہیں، جس میں صحت انصاف کارڈ ہے، جس میں لنگر خانے ہیں، جس میں مختلف ہمارے سوشل ویلفیئر کے پروگرامز تھے، ان کو آج خان صاحب نے انسٹرکشن دیا پرویز الہی کو کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اس کو واپس کرو۔ دوسری چیز جو ہماری گورنمنٹ نے کرنی ہے، یہ سارے لوگ 25 مئی کو یہاں پہ موجود تھے، جو ظلم بربریت اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے ہم پہ کی ہے، رانا ثناء اللہ نے کی ہے، ہم انشاءاللہ اس کا بدلہ لیں گے۔ پنجاب سے سٹارٹ کریں گے اور وفاق میں آئیں گے، اور وفاق میں جس پولیس آفیسر نے اور جس سیکیورٹی ایجنسی کے لوگوں نے ان کے حکم کی تعمیل کی ہے اور ہم پہ پاکستانی عوام پہ ظلم کیے، ان سے اس کا حساب قانون کے مطابق لیا جائے وہ گا۔ تو اب تقریباً جو ہے انہوں نے لوگوں نے خود ہی ہٹا دی ہیں، کچھ لوگوں کو ہٹا دیا تاکہ ان کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات نہ کی جائے۔ اب اس طرح کے کچھ جو تبادلے ہیں وہ مزید بھی ہو رہے ہیں، آج کو بھی کچھ ہوئے ہیں، تو اب جو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے عام انتخابات کی تیاری کی جائے گی، کس طرح سے متحرک کیا جائے گا لوگوں کو تاکہ عام انتخابات میں جو آپ لوگوں کے ٹاسک ہیں وہ اس طرح حاصل ہو سکے؟ اگر آپ آج بھی پاکستان میں جنرل الیکشن کی طرف جاتے تو عمران خان آرام سے 3/4 اکثریت حاصل کرے گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو، یعنی PP 7 دیکھیں، ڈسکا الیکشن دیکھیں، اس کے علاوہ جتنے بھی کیسز PTI کے خلاف ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کاشف جو چودھری PMLN کا MPA تھا، اس کو 1 سال سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نااہل کیا ہوا تھا، کر رہا تھا، ووٹ ڈلوا کے اب ڈی نوٹیفائی کیا اس نے کل، صاف نظر آ رہا ہے وہ بدنیت ہے۔ تو ہم نے اس کا استعفیٰ پہلے لینا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم الیکشن میں جائیں گے اور 2/3 سے عمران خان۔ تو اور بھی کچھ لوگ موجود ہیں، آپ مجھے بتائیے گا کہ اب جو سچویشن ہے رائٹ ناؤ، آپ لوگ ماشاءاللہ سارے ینگسٹر یہاں پر موجود ہیں اور پارٹی کے لوگ ہیں، جتنے بھی تحریک انصاف کے لوگ ہیں، جس طرح بھائی نے پہلے بتا دیا کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو ہائی پوسٹ ہے اس کنٹری کی، جیسے چیف الیکشن کمشنر ہو گیا یا آپ کا CGC ہو گیا یا آپ کا آرمی چیف ہو گیا، XYZ جو جتنے بھی آپ کے انسٹیٹیوٹس کے ہیڈ ہیں، انہیں باعث نہیں ہونا چاہیے، ان باعث ہونا چاہیے۔ اب ایک کویسچن ہے میرا آپ کے لیے، جو ڈسکا کا الیکشن ہے وہ پورا کا پورا جو وہ ہے وہ دوبارہ وہ کھول سکتے ہیں حلقہ، لیکن آپ پنڈی کا حلقہ نہیں کھول سکتے ہیں۔ تو جہاں تک بات رہی ڈیفینڈ کرنے کی، تو ہم یوتھ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ڈے فرسٹ سے کھڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ 25 مئی کا ڈے ہو، چاہے آج کا دن ہو، چاہے پچھلے الیکشن کا دن ہو۔ جب انہوں نے الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی، ہم نے ہر محاذ پہ ان کو روکا، ان کو الیکشن چوری کرنے سے روکا۔ وہ ساری یہی یوتھ تھی، ہمارے پاس کوئی فورس نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی ایجنسیز نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی گورنمنٹ مشینری نہیں تھی، ہمارے پاس الیکشن کمشنر نہیں تھا، ہمارے پاس نیوٹرلز نہیں تھے، لیکن ہمارے پاس ایک طاقت تھی، وہ تھی اللہ کی طاقت، اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے اوپر جو ہے وہ اللہ ہے، اور دوسری نیچے جو ہے ہم اس ملک کے پیٹریوٹس ہیں، وفادار لوئل ہیں۔ پارٹی ہیڈز کی جانب سے کیا ہدایات ہے یوتھ کو، کس طرح سے آپ یونائٹڈ ہو کے حلقوں میں جا کر کمپین کریں گے اور ووٹ کے لیے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ جا کے بات کریں گے؟ میرا جو تعلق ہے، میں اپنا بتاؤں تو کوئٹہ سے عمران خان کو فالو کرنے سے پہلے میں محمود خان چکزئی کا فالوور تھا، تو میں نے اس کی بندے کی اسپیچ ہمیشہ سنی ہے، تو وہ کہتا ہے پشتون پشتون پشتون۔ عمران خان میں نے واحد چیز دیکھی ہے جس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ پشتون ہیں، آپ سندھی ہیں، آپ مہاجر ہیں، وہ کہتا ہے میرے پاکستانی ہو۔ یہ چیز مجھے اٹریکٹ کرتی ہے اس کی، اور جب بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے کسی کنونشن میں، کسی سیمینار میں، تو عمران خان ہمیشہ کہا ہے کہ میرے پاکستانیوں آپ نے یونائٹ رہنا ہے، میرے پاکستانیوں آپ نے اٹھنا ہے، میرے پاکستانیوں میں نے نچلے طبقے کو اوپر لانا ہے۔ تو مجھے فخر ہے ایسے لیڈر پہ جس کا نام عمران خان ہے۔ عمران خان کے لیے ہماری ایک جان کیا 1000 جانیں ہو تو وہ قربان ہو اس کے لیے، تو یہ چیز ہمیں اس کی پسند بھی ہے، یونائٹ بھی کرتی ہے ہمیں۔ اچھا، کیا پیغام دینا چاہیں گے اس وقت پاکستان کی یوتھ کو؟ یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ قرآن کی ایک آیت ہے، وہ کہہ رہے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی سیدھی اور سب سیدھی بات کیا کرو، وَلَيْسَ إِلَّا الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ کوشش کے بغیر، محنت کے بغیر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ قرآن مجید کی اس آیت کو اٹھا لے، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، come to the right path and leave the bad evil path۔ تو انشاءاللہ اگر آپ یہ دیکھیں گے، آپ اچھے کی طرف آئیں گے، برائی کو چھوڑ دیں گے، تو یہ کام آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یہاں پر موجود ہیں اور وہ
अपने अपने जज्बात से आगाह भी कर रहे हैं लोगों को। इस वक्त आप देख सकते हैं मुराद सईद जो हैं वो F9 पार्क में खिताब कर रहे हैं और वो इस वक्त जहाँ पे खासी तादाद जो लोगों की मौजूद है उससे खिताब कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि इस हवाले से जो है इनसे बात कर सकते हैं। तो इस वक्त आप देखें कि बच्चों की बड़ों की खासी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि इस वक्त यहाँ पर इमरान खान का खिताब सुनने के लिए आई हैं। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। अच्छा बताइएगा जी, आप यहाँ पर आए हैं, कब से आप यहाँ पर आए हैं, कैसा जज्बा देख रहे हैं कि आप लोग पंजाब में हैं, वज़ीर आला आपका आ गया, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने तमाम जो कोलीग्स हैं, जो आपके जो नौजवान हैं या जो लोग आपको आपके सपोर्टर आप देखना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने उस जाबिर और जालिम इंसान से हमें छुटकारा दिया। और दूसरी बात यह है कि आज तो जज्बा बहुत ज़्यादा है। ये जज्बा तो PTI के वर्कर की हमेशा से होता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है 72 साल हो गए कि पाकिस्तान का जो हाल उन्होंने कर दिया है। आज भी जो है आपको ये इल्म होगा कि आज जो है वो कोकोमो वाला आदमी जो है जो फाइनेंस मिनिस्टर बना है, उन्होंने पाकिस्तान के जो इदारे हैं 2 पावर प्लांट जो है आज वो नजकारी कर रहा है, यानी उन्होंने पाकिस्तान को बेचना है। ये लोग पाकिस्तान से जो है ये इनके पाकिस्तान से कोई लेना देना है, ये क्या इनके अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से पहले भी पाकिस्तान का जो है तहरीक आज़ादी की मुखालिफत की, वो जो फितना फसाद मौलवी है, उसने इसके वालिद कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान के गुनाह बनने यस पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं हूँ, लेकिन आज हम भी हुकूमत करना चाहता है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नवाज शरीफ कब पाकिस्तान वापस आए? लग रहा है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे? वो बुज़दिल वगैरह इनमें इतना हिम्मत नहीं है कि वो आए। इनका जो भाई है क्राइम मिनिस्टर है, लेकिन फिर भी इसमें हिम्मत नहीं है कि वो आ जाए, क्योंकि वो अदालतों से भागा हुआ भगोड़ा है और भगोड़ा नहीं आ सकते, वो एक कन्विक्टेड चोर है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इस तरह से लोगों के जज्बात हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर खासी तादाद लोग भी मौजूद है। पार्टी तरानों पे जो है झंडे जो है वो घुमाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त खासी तादाद में मौजूद हैं। मज़ीद जब इमरान खान साहब का खिताब होगा उसमें आप देख सकते हैं लोग जोक दर जोक यहाँ पर आ रहे हैं। और इस वक्त अगर कैमरामैन आपको दिखा सके बैक साइड पे आप देखिए तो अभी भी लोग जो है इसी तरह से यहाँ पर आ रहे हैं। और ये F9 पार्क के मनाजिर हैं जो आपको हम बरह रास्त दिखा रहे हैं उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पर। कुछ देर बाद हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मज़ीद जब लोग हमसे बात करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को मज़ीद जो है